یہ ایک سچائی ہے جو ہمارے دیہاتوں کی خاموشی اور غربت کے پردوں کے پیچھے دفن ہے۔ وہ قرض جو لاکھوں خواتین کی زندگی بدلنے اور انہیں با اختیار بنانے کے وعدے کے ساتھ دہلیز تک آیا تھا، آج ان کی عزت کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے۔ ہمارے ملک کی غریب عورت جو گھر چلانے، بیمار شوہر کا علاج کرانے یا بچوں کو ایک وقت کی روٹی کھلانے کے لیے کسی بڑے بینک کا رخ نہیں کر سکتی، وہ مائکرو فائنانس کمپنیوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ یہ آسان قرض ایک ایسے شیطانی جال کا پہلا دھاگا ہے جو اسے زندگی بھر جکڑ لے گا۔ وہ 20-22%، بسا اوقات 26% تک کی شرح سود پر قرض لیتی ہے، صرف اس لیے کہ گھر کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکے۔ اور اکثر یہ رقم اس کے ہاتھ میں آتی بھی نہیں، کیونکہ گھر کا مرد، شوہر ہو یا بڑا بیٹا، اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ عورت کے نام پر لیا گیا قرض مرد استعمال کرتا ہے اور ذمہ داری صرف عورت کی رہ جاتی ہے۔ اور جب ہفتہ وار یا ماہانہ قسط ادا نہ ہو پائے تو شروع ہوتا ہے ذلت کا وہ سلسلہ جو کسی بھی عورت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا ہے۔ ریکوری ایجنٹ گاؤں میں خوفناک شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ ان کا ہدف محض پیسہ نہیں بلکہ عورت کی سماجی عزت ہوتی ہے۔ وہ اس کا نام لے کر گالیاں دیتے ہیں، پورے محلے کے سامنے اسے شرمندہ کرتے ہیں، دروازے توڑ کر گھر میں گھسنے کی دھمکی دیتے ہیں اور اسے آدھی رات تک گھر کے باہر کھڑا رہنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ محلے میں اس کی رسوائی ہو۔ اس سماجی ہراسانی اور دباؤ کی وجہ سے کئی خواتین کے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور گھریلو تشدد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہر راستہ بند ہو جاتا ہے اور قرض کا بوجھ آسمان چھونے لگتا ہے تو اسی دباؤ اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بعض بے ضمیر ریکوری ایجنٹ یا قرض دینے والے عورت کی کمزوری دیکھ کر جنسی مطالبات کرتے ہیں۔ وہ لون معاف کرنے یا قسط میں مزید مہلت دینے کا لالچ دے کر عورت کی عزت پر سودا کرتے ہیں۔ غریب عورت جو اپنی اور اپنے بچوں کی سماجی بدنامی سے بچنا چاہتی ہے، اس خوفناک چنگل میں پھنس کر خاموشی سے ظلم سہتی ہے۔ یہی وہ دل دہلا دینے والی حقیقت ہے جہاں با اختیار بنانے کا تصور شرمندگی اور استحصال کی بدترین شکل میں بدل جاتا ہے۔ اسی خوفناک جال نے کئی خواتین کو خودکشی پر مجبور کیا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جس پر ہمارے قانون اور معاشرہ کو فوراً جاگنا چاہیے۔ وہ قرض جو زندگی کو سہارا دینے آیا تھا، آج ان کی زندگی چھین رہا ہے۔ ہندوستان میں آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمن ایسوسی ایشن کے ایک سروے کے مطابق ہر 100 میں سے 5 خواتین نے قرض وصولی کے دوران ریکوری ایجنٹوں کی طرف سے جسمانی یا جنسی حملے کا سامنا کیا۔ 30% سے زیادہ خواتین نے مسلسل زبانی بدسلوکی اور ٹیلی فون پر ہراسانی کی تصدیق کی۔ ہر 10 میں سے ایک خاتون نے رپورٹ دی کہ قسط نہ ملنے پر ریکوری ایجنٹوں نے زبردستی ان کے گھر کا سامان ضبط کیا۔ شرمناک اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ قرض کے بوجھ کے تحت خواتین پر ہونے والا استحصال محض مالی نہیں بلکہ سماجی، نفسیاتی اور جسمانی بھی ہے۔ ہم نے اس عورت کی بے عزتی، اس کی تذلیل اور اس کے جسم پر ہونے والے ظلم کو تو دیکھا، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ یہ سارا کھیل کس گناہ کے گرد گھوم رہا ہے؟ یہ تباہی اس لیے مسلط ہوئی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے واضح حکم سے منہ موڑ لیا۔ ہم نے سود کو حلال سمجھ لیا۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں قرض کے کاغذات ہیں، یہ محض لین دین نہیں، یہ ہمارے رب کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ اے لوگو جو اس غریب عورت کو اونچی شرح پر قرض دلا کر اسے برباد کر رہے ہو، کیا تم نے وہ آیات نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں واضح فرما دیا ہے کہ سود دینے اور لینے والے خبردار ہو جائیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اس کائنات کے مالک اور اس کے خالق سے جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا تمہارے چند ٹکے کی قسط تمہیں ابدی جہنم کے آگ سے بچا لے گی؟ ذرا تصور کیجئے اس دن کا جب حساب ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ 70 سے زیادہ حصوں میں بٹا ہوا ہے اور اس کا سب سے ہلکا حصہ یہ ہے جیسے کوئی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب اس سود نے اس غریب عورت کو مزید دباؤ میں ڈالا اور وہ ذلیل ہو کر حرام میں مبتلا ہو گئی تو تم نے نہ صرف خود گناہ کیا بلکہ ایک غریب عورت کو بھی اس گہری کھائی میں دھکیل دیا۔ تم اس کے ہر آنسو، اس کی ہر بے عزتی اور اس کے ہر گناہ کے ذمہ دار ہو۔
میدان محشر میں سود خور کا حشر کیسا ہوگا؟ وہ قبر سے ایسے اٹھے گا جیسے کوئی جنونی شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا جیسے کسی کمرے کی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے۔ وہ جہنم میں خونی نہروں میں تیرے گا۔ کیا تم اپنے چند ہزار روپیوں کے عوض اس ابدی عذاب کے لیے تیار ہو؟ وہ خواتین جنہیں تم نے قرض کی وصولی کے لیے تذلیل کا نشانہ بنایا، وہ کل قیامت کے دن تمہاری گردنوں میں طوق بن کر سامنے آئیں گی اور اس رب کے سامنے تم پر مقدمہ دائر کریں گی جس کے غضب سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ ہم کہاں ہیں جو لوگ ایمان اور مذہب کے دعوے دار ہیں؟ ہم اس غریب عورت کی حفاظت کے لیے کہاں ہیں؟ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سود دینا اور لینا اللہ سے جنگ ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں ایک عورت، ایک ماں قرض کے بوجھ تلے اپنے ایمان اور اپنی عزت بچانے کی جنگ لڑ رہی ہو تو ہماری ایمانی غیرت کہاں ہے؟ سودی کاروبار کو ختم کرنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور ایک عورت کے وقار کی حفاظت کرنا صرف حکم نہیں، یہ ہماری سب سے بڑی ایمانی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ خود سود سے بچے ہوئے ہیں تو اپنے آس پاس دیکھیں، ان ماؤں کی مدد کریں، ان کے قرض ادا کریں، انہیں قانونی راستہ دکھائیں۔ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔